الحمدللہ میں محمدی حنفی اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا ہوں، بزرگوں سے عقیدت رکھنے والا ہوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت رکھنے والا ہوں، اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہوں اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان سے مرید ہوں۔ اسی لیے اگر کوئی بھی بات مجھے غلط لگے گی، اگر کوئی بھی بات مجھے شریعت کے خلاف لگے گی تو میں ضرور اس پر بولوں گا، ضرور اس کی مخالفت کروں گا۔ ان کی بات مجھے غلط لگ رہی ہے، اسی لیے میں ان کی بات کو غلط کہہ رہا ہوں۔ اگر میں کہیں غلط ہوں تو علماء کرام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میری ضرور اصلاح کریں۔ انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سورہ والضحیٰ جو ہے نا وہ پوری کی پوری قوالی ہے۔ سنیے، آپ پہلے سن لیں، دیکھیں۔ اچھا، اگر تسی قوالی نہ شوق رکھو نا، قوالی دا تسی ذوق والے بندے ہو، میں جملہ کے کہنے لگا، چلو کہہ ہی دینا، پوری سورہ والضحیٰ پڑھ کے دیکھو، ساری قوالی ہوتی پئی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اچھی کہو یا سبحان اللہ۔ وہ سونے دے اور تسی کہندے ہو قوالی، قوالی جائے کہ نہیں؟ میں کہ رب آپ ہی سونے دی قوالیاں کرتا پیا۔ ہاں جی ہاں جی، اور رب آپ قوالیاں کر رہا ہے، رب آپ قوالی فرماتا ہے، قرآن قوالی کر رہا ہے، مگر اس قوالی کی ہر ایک کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس قوالی کو سمجھنے کے لیے کسی کے قدموں میں بیٹھنا ضروری ہے۔ سن لیا آپ نے؟ بتائیں اب کیا کہیں۔ انہوں نے سورہ والضحیٰ کو اس طرح سے پڑھا ہے نا جس طرح سے قوال الاپ لگاتا ہے، معاذ اللہ۔ والضحیٰ کیا کہیں بتائیے۔ اور ایک جملہ تو ایسا بولا ہے کہ معاذ اللہ تم پوچھتے ہو کہ قوالی جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ تو خود قوالی کر رہا ہے سونے کی، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوالی، معاذ اللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں انہوں نے کون سی قوالی مراد لی ہے۔ بھئی ہمیں تو وہی قوالی سمجھ میں آئے گی، مجھے کیا، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے ان کے سامنے وہ کون ہے؟ وہ علماء فہامہ تو نہیں ہے، ان میں سے زیادہ تر عوام ہی بیٹھے نا، ان کو کون سی والی قوالی سمجھ میں آئے گی؟ ان کو وہی قوالی سمجھ میں آئے گی نا جو آج کل ہو رہی ہے۔ تو آج کل کون سی قوالی ہو رہی؟ مزامیر کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ایسا کون سا انسٹرومنٹ نہیں ہے میوزک کا جو قوالی کے اندر نہیں ہوتا ہے؟ جتنے بھی مشہور انسٹرومنٹس ہیں قوالی کے، میوزک کے، وہ سارے کے سارے قوالوں کے پاس ہوتے ہیں۔ کیا چیز نہیں ہوتی ان کے پاس؟ وہ ان کے بغیر قوالی ہوتی نہیں، کیونکہ بھئی وہ جو اشعار پڑھتے ہیں وہ نعت کے اشعار ہوتے ہیں یا منقبت کے ہوتے ہیں یا حمد کے ہوتے ہیں۔ اگر وہ مزامیر یعنی میوزک سسٹم اگر ہٹا دیں گے تو وہ نعت ہو جائے گی یا حمد ہو جائے گی یا منقبت ہو جائے گی۔ تو آج کل جو قوالی ہے وہ تو میوزک ہی کے ساتھ ہے، بغیر میوزک کے تو قوالی کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو بھائی صاحب میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ جو نہیں بھی سنتا ہوگا نا قوالی، ان کی یہ بات سن کر کے وہ سننے لگے گا اور بلکہ کار ثواب سمجھے گا۔ بتائیے کتنا بڑا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قوالی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ بالخصوص جو ہر چیز سنیوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے لوگ ہیں، تو اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت والوں کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو بھی عوام کرتے ہیں، مثال کے طور پر مزاروں کو سجدہ کرنا، مزاروں کو طواف کرنا، اس طرح کی جتنی خرافات ہیں بھئی ان کا بھی اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خدا کے واسطے اس کو ہمارے ساتھ نہ جوڑا کریں، اور میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس طرح کی باتیں، غلط فہمیاں عوام میں نہ پھیلائیں کہ لوگ جو چیز صحیح نہیں ہے اس کو صحیح سمجھے بلکہ کار ثواب سمجھے اور ثواب سمجھ کر کے اس کو خوب عام کرنے لگے، اور اچھی خاصی عوام جو کہ روزہ نماز اور سنتوں پر چلنے والے ہیں وہ بہک جائیں اور دوسرے راستوں پر چلنے لگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔